دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ ہاشم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ان کا نام عمر ہے۔ تو ایک زمانے میں وہ شام میں تجارت کر رہے تھے، ان کو پتا چلا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی قلت ہے۔ انہوں نے وہاں سے اشیاء خرد و نوش بھیجیں اور پھر سالن تیار کیا گیا، اس میں روٹی چوری گئی، سرید تیار کی گئی، اور اس مشکل وقت میں انہوں نے ان لوگوں میں یہ سالن روٹی کو تقسیم کیا، تو وہ اپنی اس سخاوت کی وجہ سے ہاشم مشہور ہو گئے، تو ان کا لقب جو ہے وہ بنو ہاشم پڑ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کا اہتمام فرما لیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری کلاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں اور جو آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، ان کا تذکرہ تفصیل سے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ ہاشم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ان کا نام عمر ہے۔ دیکھیں، معلومات کے لیے بات سمجھیں کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عمر، ایک عمر۔ ان کا تلفظ بھی الگ ہے اور لکھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ عمر لکھا جاتا ہے عین میم را، اس کے بعد واو نہیں ہوتا۔ عمر عین میم را، اس کے بعد واو ہوتا ہے۔ تو جہاں واو آئے وہ عمر ہے، جہاں واو نہ ہو وہ عمر ہے۔ بعض لوگ جہاں واو ہوتا ہے اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے۔ تو ان کا نام عمر تھا۔ اب ان کا لقب بنو ہاشم کیسے پڑا؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ کیونکہ یہ جو بنو ہاشم تھے، انہوں نے قریش کو ایک بڑا انعام یہ دیا تھا کہ ان کے جو تجارتی قافلے جو بڑے مشہور تھے شام اور یمن کی طرف، ان کا آغاز بنو ہاشم نے کرایا۔ تو ایک زمانے میں وہ شام میں تجارت کر رہے تھے، ان کو پتا چلا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی قلت ہے۔ انہوں نے وہاں سے اشیاء خرد و نوش بھیجیں اور پھر سالن تیار کیا گیا، اس میں روٹی چوری گئی، سرید تیار کی گئی، اور اس مشکل وقت میں انہوں نے ان لوگوں میں یہ سالن روٹی کو تقسیم کیا، تو وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے ہاشم مشہور ہو گئے، تو ان کا لقب جو ہے وہ بنو ہاشم پڑ گیا۔ یہ چونکہ تجارتی سفر وغیرہ کرتے تھے، تو انہوں نے مدینۃ المنورہ میں ایک سلمہ نامی خاتون سے شادی کی، اور کچھ عرصے کے بعد خود تجارت کی غرض سے یہ فلسطین چلے گئے، اور فلسطین میں جو غزہ ہے وہیں ان کا انتقال ہوا، اور یہ وہیں مدفون ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں، ان کی قبر مبارک غزہ کے اندر ہے۔ اب جو آپ کے بھائی تھے مطلب، ان کو ایک عرصے بعد خیال ہوا کہ میرے بھائی کی جو اہلیہ ہیں، اور اس وقت تک ان کا بیٹا بھی ہو گیا تھا، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بال سفید تھے، تو اس کا لقب شیبہ پڑ گیا۔ یہ شیبہ در حقیقت عبد المطلب کا لقب ہے۔ تو مطلب جو ان کے بھائی تھے، وہ ان کے پاس گئے اور درخواست کی کہ میں اپنے بھتیجے کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مکہ مکرمہ کے ماحول میں اس کی پرورش ہو، اور یہ پھر اپنے جو دادا ہیں ان کی سرداری یہ سنبھالے۔ چنانچہ یہ اس بچے کو لے کر ان کی والدہ کی اجازت سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک بچے کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، تو وہیں سے آپ کا لقب عبد المطلب پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ پھر آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر جب آپ سردار بنے تو اس دوران آپ کو خواب میں مختلف اشارے ملتے رہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے، اچانک اس کا نام و نشان بالکل ختم ہو گیا تھا،
خواب میں اشارہ ملنے لگا کہ بھئی فلاں جگہ کنواں ہے جہاں کوا چوچ مارے، وہاں پر آپ اس کو کھودے، اور انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیا اور نشانات کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور اس کی جگہ کی کھدائی کی، تو اللہ کے حکم سے وہ زمزم کا کنواں پھر ظاہر ہو گیا جو آج تک ظاہر ہے۔ جب ان کی قوم کو یہ اتنی بڑی نعمت مل گئی تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اس دور میں اس طرح کی نظریں مانی جاتی تھیں۔ چنانچہ آپ کے جب 10 بیٹے ہو گئے، جن میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، تو عبد المطلب کو اپنی نظر یاد آئی، تو انہوں نے تمام بچوں کا نام لکھ کر قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام آیا، لیکن جو بہنیں تھیں وہ آڑے آ گئیں اور انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا کہ عبداللہ کو قربان کیا جائے، لیکن عبد المطلب بضد تھے۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ ایسا کر لیا جائے کہ ایک پرچی میں اونٹوں کا نام لکھا جائے، ایک میں عبداللہ کا، جس کا نام نکلے اس کو جو ہے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا جائے۔ چنانچہ پہلے 10 اونٹ لکھے گئے، پھر قرعہ ڈالا گیا، لیکن عبداللہ کا نام نکلا۔ اونٹ کی تعداد 20 سے 30 ہوئی، 30 سے 40، 40 سے 50، یہاں تک کہ 100 تک پہنچی۔ جب 100 تک پہنچی تو پھر 100 اونٹ پر قرعہ نکلا اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ تو دیکھیں، آج بھی اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی جو دیت بنتی ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ اسلام نے آج بھی اس حکم کو برقرار رکھا۔ اس سے ہمیں اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، اسلام جب کسی معاشرے پر نافذ ہوتا ہے تو وہ بالکل اس کو بدلتا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مزاج دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی سپہ سالار تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ احد میں جو مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان پہنچا، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے حملے کی وجہ سے پہنچا تھا۔ جب اسلام لائے تو پھر بھی وہ سپہ سالار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی بہادر تھے، جب اسلام لائے تب بھی آپ بہادر ہی تھے۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ کسی معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی گھر کی کر رہے ہیں، کسی محلے کی کر رہے ہیں، کسی سوسائٹی کی کر رہے ہیں، کسی ادارے کی کر رہے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ اور منصب دیا، کوئی ذمہ داری دی، تو اگر 10 چیزوں میں سے 6 چیزیں صحیح ہیں، بھلے آپ سے پہلے لوگوں نے اس کو صحیح رکھا ہے، تو ان چیزوں کو آپ نہ چھیڑیں۔ 4 چیزیں جو غلط ہیں صرف ان کو تبدیل کر دیں، مکمل نظام کو نہ بدلیں۔ یعنی جو صحیح چیز ہے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ پہلا جو کر کے چلا جائے، بعد میں آنے والا اپنی دوست جمانے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے پورے نظام کو بدل کر رکھ دیتا ہے، جس سے ظاہر ہے لوگوں کو ذہنی اور عملی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام اس کو برقرار رکھتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ 100 اونٹ عبداللہ کی جگہ قربان ہوئے اور یہیں سے آپ کا لقب ذبیحین پڑا، اور خود آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ یعنی ایک تو حضرت اسماعیل جن کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا، اور ایک میرے والد عبداللہ، ان کو بھی ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ تو ذبیحین یہاں سے آپ کا جو ہے وہ لقب پڑا۔